بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری کا چاند۔ قصہ آدم۔ چودھری آدم کی دعوت پر گاؤں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ہمارا یہی دوست اس گاؤں کا نمبردار بھی ہے، یعنی اس گاؤں کا مالک ہے۔ چودھری آدم کتوں کا شوقین ہے، کتا پروری اسے وراثت میں ملی ہے۔ کتوں کی چاٹ آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے۔ صرف چاٹ ہی نہیں، کتوں کی خدمت گزاری، فرما برداری اور ان کی افزائش نسل کا انتظام بھی چودھری آدم اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں۔ چودھری آدم کتوں سے محبت اور چاہت میں اتنے آگے نکل چکے ہیں، فرماتے ہیں کہ انسان اور اس وفادار جانور میں صرف وفا شعاری بنیادی فرق ہے، ورنہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، دونوں خلق خدا ہیں۔ چودھری عالم ہم جیسے شہری بابو کی آمد پر اگرچہ بہت خوش ہوتے ہیں، مگر ہماری کتا خوفی سے قدرے نالا رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میاں حد ہو گئی ہے تمہاری بزدلی کی، دوستیاں چودھریوں سے کرنی اور خوف کھانا کتوں سے۔ چودھری آدم مونچھوں کی تراش خراش، سرخ و سفید بدن کی اٹھان، کوئی آدھ مربع فٹ چوڑے منہ، گلے میں خوشبودار کرتا اور اس کے نیچے نیلے اور سرخ لاچے کے ہمراہ چمکتا ہوا گولڈن تلے سے بنا ہوا خصہ پہن کر کوئی درجن بھر کتوں کا لشکر ہمراہ لیے ڈیرے پر پہنچتے ہیں تو گاؤں بھر کی بڑی بوڑھیاں، بیاہی اور کنواریاں فخر سے کہتی ہیں کہ ان کا چودھری سجیلا جوان ہے۔ چودھری آدم ہم سے ملتے ہی کہنے لگے کہ بھائی صاحب آپ بھی چودھری بن جائیے، ہم نے بھلا ہو آپ کا صاحب کہہ کر چودھری آدم کے روح سخن کو بدلنے کی کوشش کی، مگر وہ آدم ذات جلد ہی بھانپ گیا کہ ہم ان کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے پس و پیش سے کام لے رہے ہیں۔ چودھری آدم فرمانے لگے، وہ زمانے گئے کہ جب چودھری صرف گاؤں میں ہوا کرتے تھے۔ پہلے تو چودھری صرف ایک ذات کا نام تھا، اور اب چودھری یا چودھراہٹ ایک دماغی کیفیت کا نام ہے۔ حتیٰ کہ یہ مرض تو اب امریکیوں میں بھی پھیل گیا ہے اور وہ ساری دنیا کا چودھری بننا چاہتے ہیں۔ کیا انگریزوں میں بھی چودھری پیدا ہونے لگے ہیں؟ ہم نے سوالن عرض کیا۔ چودھری آدم نے فوراً اسباب میں سر ہلا دیا، فرمانے لگے کہ صرف انگریزوں میں ہی نہیں، اکثر معاشی، رفاہی، تفریحی، تعلیمی اداروں کے علاوہ پاگل خانوں میں بھی ایک دو ایسے پاگل نکل آتے ہیں جو چودھری بننے کے شوق میں پاگل خانے پہنچ جاتے ہیں۔ چودھراہٹ ایک متعدی مرض بنتا جا رہا ہے۔ اس مرض کا اسیر ہمہ وقت کچھ نہ کچھ بکنے کا مرتکب ہوتا رہتا ہے۔ پاکستانیوں کے حال اور امریکیوں کے مستقبل پر کیے جانے والے سیمیناروں میں کئی فارغ رہنے والے نکمے مبصرین چارپائیاں توڑتے رہتے ہیں۔ ان مریضوں کو پہچاننے کے لیے چودھری آدم نے کئی نئی علامات مرض متعارف کروائیں۔ ان علامات میں نیند کی کثرت، ارد گرد بسنے والے غریب لوگوں کو مفت مشورجات زندگی کی فراہمی، مختلف حضرات کے پیشے اور ان کے حسب نسب پر سیل حاصل بحث، اور ہمسائیگی میں رہائش پذیر زنانیوں کے چال چلن کے متعلق نت نئی کہانیاں بنانا شامل ہے۔ چودھری آدم کی ان معلومات افزا گفتگو کو ابھی ہم سمجھنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ ہماری بائیں کلائی دبا کر اپنے اس فارم کی جانب چل پڑے جو ان کے پالتو کتوں کی آماد گاہ تھا۔ ان کے فارم پر پہنچے تو کئی قسم کے کتوں کو زیر تربیت پایا۔ ان میں بعض تو جنگی کتے تھے جنہیں عرف عام میں لڑاکا کتے کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے اپنے انداز میں محو گفتگو تھے اور ایک دوسرے کا کان کاٹنے کی مشق کر رہے تھے۔ ان میں دوسری قسم کے کتے شریف کتے تھے جو خاندان کی حفاظت نسواں کا ذمہ لیے ہوئے تھے۔ گھر کی ہر قسم کی عورت ایک ڈیرے سے دوسرے ڈیرے کا سفر ان کتوں کی رکھوالی اور پروٹوکول میں طے کرتی تھی۔ اور تیسری قسم بوڑھے ریٹائرڈ اور ناپاک غلیظ کتوں کی تھی
جو چودھری اعظم کی حقارت کی نظر ہو گئے تھے۔ ان کتوں کو چودھری اعظم نے گیٹ کے ساتھ پابجولاں کیا ہوا تھا۔ چودھری اعظم کا خیال تھا کہ اگر کوئی دشمن ان کے فارم پر حملہ ہو بھی جائے تو پہلے یہی کتے ضائع ہو جائیں گے، یعنی یہ وہی کتے تھے کہ جن کا درد اہل علم بھی کھاتے رہے ہیں، لالچی کتے، نہ آرام شب کو نہ رات سویرے، غلاظت میں گھر نالیوں میں بسیرے۔ مگر چودھری اعظم کی تمام تر مہربانیوں کا مرکز پہلی قسم کے جنگی کتوں کا وہ علیحدہ کمرہ تھا، جہاں پر کتوں کے آرام و استراحت کو دیکھ کر گمان گزرتا تھا کہ ہم کتوں کے اسمبلی ہال میں یا منسٹر ہاؤس میں پہنچ چکے ہیں۔ ان جنگی کتوں کے ساتھ چودھری اعظم کا 5 اسٹار VIP سلوک اور ان کا نہایت مشفقانہ بلکہ مربیانہ رویہ کتوں کے اس آسودہ حال لاؤ لشکر کو ہر لڑائی سے پہلے ایک تازہ ولولہ اور نئی توانائی فراہم کرتا تھا۔ اب ہمارے جی میں آئی کہ چودھری اعظم سے کیوں نہ اس شوق جنوں کے متعلق چند سوالات کر دیے جائیں۔ ہم نے چودھری اعظم کے اس انگریزی شوق کی شروعات کے حوالے سے سوال کیا تو پہلے پہل چودھری اعظم نے ایک ایسی جھرجھری لی کہ جیسے ان میں کچھ عادات سگ سرایت کر گئی ہیں۔ چودھری نہایت فخر و انبساط سے گویا ہوئے کہ انہوں نے ہوش اور کتے دونوں کو ایک ساتھ سنبھالا تھا، اور اب تو دونوں ایک دوسرے کی نفسیات سمجھنے میں ہرگز کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ انہوں نے ہمیشہ ان کتوں کی خدمت ان کی توقع اور امید سے بڑھ کر کی ہے۔ ابھی ہماری کتا پروری پر یہ گفتگو جاری تھی کہ جنگی کتوں میں سے دو سگے دیوانہ شرسگالی پھیلانے کے لیے آپس میں دست و گریباں ہو گئے۔ وہ دونوں آپس میں ایسے الجھے کہ الگ ہونے کا نام نہ لیتے تھے۔ ان کا سلوتری، جسے میجر کے نام سے پکارا جاتا تھا، وہ اور چودھری اعظم، یعنی یہ چاروں، دو لڑنے اور دو لڑائی چھڑانے والوں میں ایسے محو ہوئے کہ پورے فارم میں بھونچال سا آ گیا۔ ہم تو اس دوران مارے خوف کے بھاگنے والے ہی تھے۔ معلوم ہوا کہ بھونچال تھم سا گیا ہے۔ چودھری اعظم کی پوری تہمت اور اس کا چمکدار خصہ خون سے تر ہو گئے تھے۔ میجر اور چودھری اس خانہ جنگی پر بہت ہی پرمسرت تھے۔ ان کی محنت اب میدان میں بھی رنگ لائے گی۔ میجر نے چودھری اعظم سے سوال کیا کہ خصے پر کس کا خون گرا ہے، چیتے کا یا F-16 کا؟ ہم اگر یہی سوال چودھری اعظم سے کرتے تو شاید ہمارا سوال یہ ہوتا، خصہ اعظم کو رنگین کر گیا کس کا لہو؟ چودھری اعظم اب جوتی پر گرا ہوا خون صاف نہیں کرنے دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرخ رنگ کا اپنا ہی مزہ ہے، سہاگ رات اور قتل کیے گئے دشمنوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے پھر نئے سرے سے داستان سگ شروع کی۔ چودھری اعظم سے کتوں کی مشرقی اور مغربی حیثیت و اہمیت میں تفاوت کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے، مشرق کی نسبت مغرب والوں نے اپنے پالتو کتوں کی اپنے والد محترم سے بھی زیادہ قدر کی ہے۔ گورے اپنے شکاری کتوں کو نہ صرف خاندان کا فرد سمجھتے ہیں بلکہ فخر خاندان بھی سمجھا جاتا ہے۔ چودھری اعظم کی معلومات، جنرل نالج کے مطابق اب تو نہ صرف مغرب کے مرد بلکہ عورتوں نے بھی کتوں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کی افزائش نسل کی غرض و غایت سے کئی تنظیمیں بنا لی ہیں۔ مغربی ممالک میں کتوں کی تقدیر ایسی جاگی ہے کہ ان کی ان گنت نسلیں متعارف کروا دی گئی ہیں، جن میں سے بعض نسلیں تو کتوں کی شکل کی ہیں، مگر بعض کتے صورت سے کتے نہیں لگتے، بہت ہی کتے لگتے ہیں۔ اس حیوان خونخوار کے لیے چودھری اعظم ابھی تک مشرق و مغرب کے مابین تجزیہ فرما رہے تھے۔ وہ مشرق والوں سے کتوں کی استطاعت سے کم استعمال پر قدرے خفا سے تھے۔ کہنے لگے کہ یورپ کیوں ترقی کر گیا ہے؟ ہم نے سوال کیا، کیا یورپ کی وجہ ترقی کتا پروری ہے؟ ہم نے بڑے تعجب سے پوچھا۔
فرمانے لگے ترقی شرقی کا تو انہیں زیادہ علم نہیں، سنا ہے کہ یورپین ملٹری کے افسران جب دوسرے ممالک پر قبضہ کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو ایک عدد کتا گھر پر چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یوں یہ جانور افسران ملٹری یورپین کی بیگمات کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ تنہائیوں میں ان بیگمات کے ہمراہ دوستوں کے ہاں آنا جانا، کھلے موسموں میں گھنٹوں کے گھنٹے بیچ پر آرام و استراحت کے دوران خواتین کی حفاظت کرنا اور اس قسم کے کئی دوسرے فرائض سے عہدہ برا ہونا یورپ کے کتوں کے فرائض منصبی میں شامل ہیں۔ چودھری اعظم آپ کو اس گاؤں میں بیٹھ کر یورپ کے کتوں کی سرگرمیوں اور ان کے کار منصب کے متعلق کیسے آگاہی ہوئی؟ ہم نے گفتگو سے معزول ہوتے ہوئے پوچھا۔ جواب موصول ہوا کہ گاؤں ہی کے ایک بزرگ کتوں کی نگہبانی اور غسال کے طور پر لندن میں مقیم ہیں اور یہ فرائض منصبی احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ ہر 10 سال کے بعد آتے ہیں تو اس قسم کی کہانیاں سنا جاتے ہیں جس سے ان کی روح کو فرحت میسر ہوتی ہے۔ چودھری اعظم اب اس خلجان میں مبتلا تھے کہ اب وہ معلومات فراہم کرنے والے بزرگ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ پچھلے 11 سالوں سے وہ نہیں آئے۔ سر دائیں بھرتے ہوئے چودھری اعظم یاد ماضی کے عذاب سے گزرنے لگے، پھر اچانک ترترائے کہ آغاز کتا پروری میں تو ماں جی بھی سخت نالاں تھیں، فرماتی تھیں کہ تو ہے تو پھر ان کی کیا ضرورت ہے۔ پھر ایام جوانی میں ہی ایک اعلیٰ نسل کے کتے کے حصول کے لیے شہر کے 2 چھوٹے مکان تک قربان کر چکے تھے۔ کتے کی قیمت چکانے کے لیے اس جنگی کتے کے مالک کو اپنی سکنی جائیداد دے بیٹھے۔ دونوں مکان تیری محبت میں ہار کے اس حیوان کو ابھی گاؤں میں لائے ہی تھے کہ اس خاص نسل کے جانور کے ایک اور عاشق نے اس کتے کی حصول کی ناکامی پر فائر سیدھا اس کی ٹانگ پر دے مارا۔ بہت علاج معالجے کیے مگر اس جنگی جانور کی پھر سے مرمت نہ ہو سکی۔ وہ جب تک زندہ رہا لنگڑاتا رہا۔ چودھری اعظم پھر دل کو تسلی دیتے ہوئے فرمانے لگے، تھا اصیل۔ جب 2 کتے لڑتے تھے تو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہتے تھے۔ وہ انفٹ میدان سے باہر بیٹھنے پر افسردہ ہو جاتا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر دیدم دم نہ کشیدم ہوتا تھا۔ چودھری صاحب اور وہ دونوں مکان جو جواب ملا، شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ کتا آدم کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ مغرب والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ نے کتوں کو کیا فرائض سونپے ہیں، ہمارے اس سوال پر چودھری اعظم بہت خوش ہوئے۔ ترازوئے عدل حرکت میں آ گیا۔ شوخ لہجے میں بولے، شوق اور فرض 2 مختلف چیزیں ہیں۔ ویسے ان کے کتے عام طور پر دشمنوں کی فصلیں اجاڑنے، انتخابی حریفوں کی بھینسوں کا دودھ کم کروانے کے علاوہ سراغ رسانی کا فریضہ بھی بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ اتنے میں 4 دم کٹے کتے میجر صاحب کے ہمراہ فارم میں داخل ہوئے تو چودھری اعظم نے انہیں چیتا، رستم، سردار اور سنتری بہادر کے ناموں سے پکارنے لگے۔ اپنے جنگی کتوں کی فتوحات کا ذکر کرتے ہوئے چودھری اعظم نے بتایا کہ انہوں نے کتوں کی دنیا کے 2-3 ایپسولہ پال رکھے ہیں۔ یہ ایپسولہ جب قریبی چکوک سے اپنے حریف کا کان کتر کر ہمراہ لاتے ہیں تو ان فاتح کتوں کی سواگت کے لیے گاؤں کے نوجوانان فرصت موجود ہوتے ہیں۔ پھر رستم نامی لموترے منہ والے کتے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چودھری اعظم اپنا سر اس طرح ہلانے لگے کہ جیسے خبیث کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ فاتح کتے کو ایسا معلول پیش کیا جاتا ہے کہ وہ غٹا غٹ اس معلول کو نوش فرما کر انٹا غفیل ہو جاتا ہے۔ یہ نشہ آور محلول جمع بادام یعنی نشیلی سردائی پی کر 2-3 یوم کے لیے
فاتح کتے خواب غفلت میں چلے جاتے ہیں۔ ان ایام غفلت میں لڑائی بھڑائی کے زخم شفا پا جاتے ہیں۔ پھر ان چیرہ دست کتوں کے اپنے آقا کے خلاف غیر متوقع بغاوت کے متعلق سوال سن کر چودھری اعظم کے دل پر چھریاں سی چل گئیں۔ پہلے تو ان پالتو شہزادوں کی دہشت سے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے، پھر کہنے لگے کہ کتوں کے ساتھ رہ کر ہمیں بھی دم ہلانے کا فن آ گیا ہے۔ سستی و آلکس کی گنجائش ہرگز نہیں۔ خوراک روزمرہ بر وقت تیل مالش اور موسم گرما میں ٹھنڈے پانی کی فراہمی میں اگر کسالت برتی جائے تو پھر یہ فوج ظفر موج بگڑنے لگتی ہے۔ پھر بھی کوئی کتے کا بچہ خواہ مخواہ بنانے لگے تو اس ناراض ممبر فارم کی منت و سماجت کی جاتی ہے، پاؤں دابے جاتے ہیں اور درخواست کی جاتی ہے کہ فلور کراسنگ کر کے دشمنوں کے فارم کا ممبر نہ بن جائیے گا۔ غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھنچ کے نہ رہنا۔ خشک سالی، متانت اور خندہ پیشانی سے جواب دینے والے چودھری اعظم اس سوال پر قدرے طیش میں آ گئے کہ لڑائی کروانا شریفوں کا کام نہیں۔ چودھری اعظم غصے میں آ کر خونخوار پلے کی طرح ہرائے، پھر بڑے متکبر ہو کر بولے، ہم کتے لڑواتے ہیں، انسان نہیں۔ حالانکہ کتے لڑانے سے زیادہ آسان دو انسانوں کو لڑوانا ہے۔ نہ منادی کی ضرورت، نہ رہی سہی کسی قسم کی کثرت کا استعمال۔ پھر شاہوں کی طرح بڑی آب و تاب کے ساتھ گویا ہوئے کہ لڑائی یا لڑوانا اتنا برا بھی نہیں، سائنسدان بھی دماغ ہی لڑاتے ہیں نا۔ ان کی اس خود آرائی پر ہم قریب ہی موجود گڑھے میں کودنا چاہتے تھے کہ پھر اپنے آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم ابھی شرمساری اور ندامت کی ملی جلی کیفیت سے دوچار تھے کہ چلتے چلتے ان کی میراث کے متعلق مستقبل کے بارے میں سوال کر بیٹھے۔ جواباً پھر سردآہ اپنے اکلوتے مگر ناخلف فرزند چاند چودھری کی تعلیمی سرگرمیوں میں غیر معمولی دلچسپی پر اکتاہٹ کا اظہار فرمانے لگے۔ چودھری اعظم فرزند کی کتاب دوستی پر خون کے آنسو بہا رہے تھے۔ معلوم پڑتا تھا کہ چودھری اعظم کو اپنے کتوں کا مستقبل یتیم اور لاوارث نظر آتا ہے۔ چودھری اپنا بدستور انسانوں کا ڈاکٹر بنے چودھری چاند بدستور انسانوں کا ڈاکٹر بننے پر تلا ہوا تھا۔ والد محترم کی خواہش تھی کہ ڈاکٹر بھی بننا ہے تو کتوں کا بنا جائے۔ پٹواری بنانے کی خواہش پدری پہلے ہی بسم ہو چکی تھی۔ فرمانے لگے، ہمارا تو اب یہی ارادہ ہے کہ میجر کو اپنا چاند بنا لیں جو صدق کے دل سے ہمارے پالتو کتوں کو تیل مالش، تیراکی کے اسرار و رموز، جنگیں لڑنے کی مشقوں کے علاوہ تمام تر جانوروں کو فالتو اور آوارہ قسم کی کثیر العیال فاحشہ مادہ کے فریبی ہتھ کنڈوں سے بچانا ہے۔ چاند جائے کتابوں میں، اب ہمارا چاند تو یہی ہے، یعنی ہمارا میجر۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، میری انگلی میری مرضی۔